ہے اس وقت پورے کا پورا عالمی منظرنامہ اپنی توجہات اسی جانب لیے ہوئے ہیں اور ہمیں سارے منظرنامے کو ذرا سمجھنے کی اور اس پہ کیا اندازہ کیا ہے کہ آگے کیا کیا ممکنات اس کی بات کرنے کی کوشش کریں. ویری ریلیونٹ پرسنالٹی وتھ اس جو کہ پاکستان کی ایمبیسڈر رہی ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس میں اور ہائی کمیشن رہی ہیں UK میں, پاکستان کی پرماننٹ ریپرزینٹیٹو بھی رہی ہیں UN میں, صحافتی بیک گراؤنڈ بھی ہے ملیحہ لودھی صاحبہ کا. تھینک یو ویری مچ میڈم فار یور ٹائم. ایک تو پہلے بتائیں آپ کو کیا یہ سارے عوامل دیکھ کے کیا لگتا ہے کہ یہ معاملہ ابھی دیر پا ہے, مزید کچھ دنوں ہفتوں کا معاملہ ہے اور یہ کہاں جا کے ختم ہوگا؟ کچھ یہ حالات دیکھ کے کیا سمجھ آتا ہے؟ میرے خیال ہے اس وقت جو خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جنگ طویل بھی ہو سکتی ہے اور پھیل بھی سکتی ہے اور اس میں امریکہ بھی شامل ہو سکتا ہے. ویسے بھی جو شواہد ہمارے سامنے ہیں, فیکٹس ایویڈنس جو ہے اس سے تو ظاہر ہے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امریکہ پوری طرح سے ملوث تھا اسرائیل کے حملے پہ جو اس نے ایران پہ کیا. صدر ٹرمپ کا اور اس کے سیکرٹری آف اسٹیٹ کا کہنا کہ نہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا, یہ تو یونیلیٹرل اسٹیپ لیا اسرائیل نے. میں نہیں سمجھتی, میرا خیال ہے امریکہ نے ڈسیپشن سے کام چلایا. انہوں نے ایران کو یہ امپریشن دیا کہ وہ مذاکرات کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ تیاریاں ہوتی رہیں اسرائیل کی. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ہی ایک سیریس سچویشن ہے جس میں کہ ظاہر ہے امریکہ کا رول ابھی بھی بہت ہی امپورٹنٹ رہے گا. اگر اس کا دائرہ آپ کہہ رہی ہیں نا کہ دونوں پاسبلٹیز ہیں اور ظاہر سی بات ہے یہ عالمی منظرنامہ ہے, اس میں اتنی پیچیدگیاں ہیں, اس میں اتنے ifs and buts ہیں کہ اس پہ کوئی حتمی تجزیہ کرنا بہت مشکل ہے, ظاہر سی بات ہے. لیکن اگر آپ دونوں صورتوں کا بتائیے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ رک جاتا ہے تو کن شرائط میں رکے گا اور اگر پھیلتا ہے تو کہاں تک جا کے کہاں تک پھیل سکتا ہے؟ دیکھیں جہاں تک رکنے کا تعلق ہے وہ تو پھر امریکہ ہی رکوا سکتا ہے نا, اس لیے کہ اسرائیل تو صرف امریکہ کی سنتا ہے. اور اگر امریکہ نے گرین لائٹ دی تھی, جو میرا خیال ہے کہ ضرور دی ہوگی, اس کے بغیر نیتن یاہو اس طرح کا حملہ نہیں کر سکتا ایران پہ. تو اگر انہوں نے گرین لائٹ دی تھی تو پھر ہمیں یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ امریکہ کے ایمز کیا ہیں. ان کا کیا یہ ایم ہے کہ جو ایران کے پاس انویسٹمنٹ فیسلٹیز ہیں, جتنے نیوکلیئر انسٹالیشن ان سب کو تباہ کیا جائے؟ اگر یہ ہے ان کا آبجیکٹو یا ایم جو کہ اسرائیل کا بھی ہے, تو پھر یہ جنگ بہت ہی گھمبیر ایک ڈائریکشن میں جا سکتی ہے, بہت ہی کمپلیکس اور کمپلیکیٹڈ ہو جائے گی. یعنی کیا اب اگین ظاہر ہے ایک بہت ہی تکنیکی نوعیت کی بحث ہے, لیکن بظاہر اگر پوچھا جائے تو یورینیم انرچمنٹ کی فیسلٹی کو اس حد تک متاثر کر دینا کہ ایران نے پچھلے کتنے ہی سالوں میں جوہری بم بنانے کے لیے جو بھی کاوش کی ہو اس سب کو انڈو کر دیا جائے, یہ یعنی یہ منٹس کا یا دنوں کا کام نہیں ہے, یہ ایک طویل مشق ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اتنا آسان نہیں ہے, بیکاز کچھ فیسلٹیز جو ہیں ان کی ڈیپ انڈر گراؤنڈ ہیں اور ان کو تباہ کرنا بہت مشکل ہے. اسرائیل کے پاس اس قسم کا اسلحہ نہیں ہے جس کو کہ ڈیپ بنکر بسٹنگ اسلحہ جو ہوتا ہے وہ امریکہ ہی اسرائیل کو دے سکتا ہے. لیکن اتنا آسان نہیں ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ منٹس اور گھنٹوں کی بات نہیں ہے. یہ تو پھر بہت ہی, یعنی کہ اس سے تو بہت تباہی ہوگی ایران میں اگر یہ آبجیکٹو ہے ان کا, کیونکہ لگتا ہے کہ وہ یہی چاہتے ہیں. اور پھر ایران کی طرف سے دیکھیں توقع یہ تھی امریکہ کی بھی اور اسرائیل کی کہ ایران اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ وہ کسی پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ کسی قسم کا رسپانس دے گا, مگر ایران نے تو رسپانس دیا. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بھی میسائل اینڈ یو تھنک دے وڈ بی سرپرائز, یعنی اسرائیل کے ملٹری ہیڈ کوارٹر پہ جا کے میزائل کا گرنا, وہاں کے ہم باقی ایرانی سورسز چھوڑ دیں, فاکس نیوز اور باقی ویسٹ کا میڈیا یہ رپورٹ کرتا ہے, اگر ان کے الفاظ ہیں کہ ہم اتنے سالوں سے یہ علاقہ کور کر رہے ہیں, ہم نے آج تک یہ منظر نہیں دیکھا, دس از کمپلیٹلی ڈفرنٹ ویژول فرام واٹ وی آر سیئنگ ان غزہ, یا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ کتنے میزائل جو ہے وہ سسٹم کو چیرتے ہوئے زمین تک آئے ہیں, یا وہ خود کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اسرائیل کا ملٹری ہیڈ کوارٹر ہے اور یہ بھی تباہ ہوا ہے. تو یہ یو ہیو انف ریزنس ٹو بلیو کہ اب تک جو کچھ ہوا ہے اس کا وہ اظہار کریں یا نہ کریں, لیکن اس سے وہ بھی سرپرائز ہوئے ہوں گے ایران کے رد عمل سے. جی بالکل, میرا خیال ہے ان کی توقع نہیں تھی کہ اس قسم کا رسپانس آئے گا. لیکن اب دیکھیں صورتحال ایسی ہے کہ اسرائیل نے کہا کہ جی ہم تو یہ جنگ جاری رکھیں گے. ابھی جو UN سیکیورٹی کاؤنسل جو کہ واحد دنیا کا ادارہ ہے جس کا کام ہے جنگ بندی کرانا, وہاں سے ابھی تک کوئی ہم نے ایکشن نہیں دیکھا. وہاں میٹنگ ضرور ہوئی کل, لیکن ابھی تک کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ قرارداد لایا جائے, اور اگر لایا بھی جائے گا تو امریکہ اس کو ویٹو کر دے گا, جیسے کہ وہ غزہ کے سیز فائر کو بار بار اس نے
قراردادوں کو ویٹو کیا. تو لگتا یہ ہے, اور یہ بہت ہی سیریس بات ہے, کہ امریکہ نے گرین لائٹ دی ہے اسرائیل کو کہ وہ جو مرضی کرے غزہ میں, قتل و غارت, جینوسائڈ, اور اب جو مرضی کرے وہ مشرق وسطیٰ میں. اور ایران پہ جس طرح سے اس نے حملہ کیا ہے جس میں کہ سویلین, آپ کو معلوم ہی ہے, سویلین کیجولٹیز بھی ہوئی ہیں, 80 کے قریب لوگ آلریڈی شہید ہوئے ہیں. سو اف دیٹ از دا کیس وچ لکس لائک کہ امریکہ کا ظاہر ہے اس میں آشیرواد اور یہ سارا ان کی, پھر تو کیا ہمیں ڈونٹ وی ہیو انف ریزنس ٹو بلیو, اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو, اللہ کرے کہ بالکل غلط ہو بات, لیکن پھر کیا اس بات کا امکان زیادہ نہیں بڑھ جاتا کہ اب جب کودا ہی ہے اسرائیل اور امریکہ کی رضامندی سے کودا ہے, تو پھر اب امریکہ بھی یہ چاہے گا, چاہے وہ بظاہر پوسٹنگ جو بھی کرے, کہ اب ایک مرتبہ جب اس مسئلے میں کودے ہیں تو پھر یہ یورینیم انریچمنٹ, یہ جوہری ہتھیار, ایران کو اس صلاحیت سے تو اتنا دور کر ہی دو کہ آنے والی دہائیوں کے لیے یہ مسئلہ تو ختم ہو ہمارے لیے. یہ یو تھنک سو؟ ہاں, کوشش تو یہی کریں گے وہ, اگر یہ واقعی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کے یہی آبجیکٹو ہے. لیکن دیکھیں یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے. ایران پر ابھی بھی رسپونڈ کرنے کی طاقت ہے. جیسے میں نے کہا, ان کے نیوکلیئر انسٹالیشن ابھی محفوظ ہیں. ہاں, ایک آدھ جگہ ضرور ڈیمیج ہوا ہے, لیکن باقی جگہیں جو ہیں وہ ابھی تک تو محفوظ ہیں. لیکن اس سے دیکھیں جو وہ چاہتے ہیں اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے. ایران اب جوہری ویپن, جوہری نیوکلیئر آپشن کے لیے ضرور جائے گا میرے خیال میں. میں سمجھتی ہوں کہ اب تک وہ مذاکرات میں تیار تھے کہ جی وہ جوہری طرف نہ جائیں, ویپنز پروگرام کی طرف نہ جائیں, صرف انریچمنٹ کا حق رکھیں. لیکن اب تو دیکھیں انہوں نے بلکہ کہا بھی ہے کہ مذاکرات, جو کہ ٹرمپ نے کہا ابھی بھی وہ دروازہ کھلا ہے, تو اس پہ تو ایران کا رد عمل آ گیا. انہوں نے کہا دس از نان سینس, ایک طرف سے آپ ہم پہ حملہ کر رہے ہیں, دوسری طرف سے کہتے ہیں مذاکرات کریں آپ. تو اب اگر یہ جائے گا, اور یہ ابھی اس سے پہلے اعزاز چودھری صاحب تھے, ان کی بھی بالکل یہی رائے تھی. انہوں نے کہا کہ اب تو ایران فور شور جوہری ہتھیار بنانے کی طرف جائے گا اس ایپیسوڈ کے بعد. تو کر پائے گا یہ ایران, چونکہ اگین جس لیول کی ٹیکنالوجی ہے اسرائیل کے پاس, اور ظاہر ہے یہ یورینیم انریچمنٹ فیسلٹی, جوہری ہتھیار, یہ تو اس طرح ذرا سی ان کی موومنٹ ہوتی ہے تو سیٹلائٹ پہ ڈیٹیکٹ ہوتا ہے. تو اب یہ کام ایران کرنا چاہے گا بھی تو کر پائے گا. دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ ان کے پاس انڈر گراؤنڈ فیسلٹیز ہیں. دوسرا یہ کہ ان کے پاس یورینیم بھی ہے, تو ان کو کہیں باہر سے لانا نہیں پڑتا, تو ان کے پاس کیپیسٹی تو ہے. اب یہ کہ کتنا عرصہ لگتا ہے یہ ایک الگ سوال ہے. لیکن اگر اسرائیلی وزیر اعظم کا یہ دعویٰ کہ جی ہم نے تو اس لیے کیا کہ وہ بہت قریب آ چکے تھے ایک نیوکلیئر ویپن کیپیسٹی بنانے کے, تو پھر اگر یہ اسیسمنٹ ہے اور امریکہ کی بھی یہی انٹیلیجنس ہے, تو پھر تو لگتا ہے کہ ایران میں بھی کلوز ٹو پروڈیوسنگ نیوکلیئر ویپن. لیکن دیکھیں یہ ہم اس وقت تو اسپیکولیٹ ہی کر رہے ہیں, فرم نالج تو نہ آپ کے پاس ہے نہ میرے پاس ہے, لیکن انڈیکیشن یہی ہیں. اور اعزاز صاحب نے بالکل صحیح کہا ہوگا کہ یہ تو بالکل پش کر رہے ہیں یہ ایران کو ٹورڈز دی نیوکلیئر آپشن.